السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارا چیپٹر ہے ڈائجسٹو سسٹم، یعنی کہ نظام انہضام۔ اس میں ہمارا جو فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے نظام انہضام سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سے اعضاء جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ڈیفینیشن آف ڈائجسٹو سسٹم بتاؤں گی۔ دا سسٹم آف آرگنز ریسپانسبل فار گیٹنگ فوڈ انٹو اینڈ آؤٹ آف دا باڈی اینڈ فار میکنگ یوز آف فوڈ ٹو کیپ دا باڈی ہیلتھ۔ یعنی کہ اس میں نظام انہضام جو ہے ہمارا تمام نظام ہمارے کھانے پینے پر موقوف ہے۔ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں اس کو تحلیل ہونے کے لیے، ہمارے جسم میں ہضم ہونے کے لیے پراپر ایک جو ہے وہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس کو ڈائجسٹو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے نظام انہضام میں جو آرگنز حصہ لیتے ہیں اس میں نمبر 1 ہے ماؤتھ، نمبر 2 ہے فیرنکس، نمبر 3 ہے گلٹ، نمبر 4 ہے اسٹمک، اور اس میں نمبر 5 ہے اسمال انٹسٹائن، نمبر 6 ہے لارج انٹسٹائن، نمبر 7 ہے لیور، اور نمبر 8 ہے گال بلیڈر، نمبر 9 ہے پینکریاز۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ماؤتھ، منہ۔ منہ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاضمے کا عمل جو ہے وہ ہمارے منہ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر جو ہے وہ دانت ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، تالو ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہونٹ ہوتے ہیں۔ منہ میں خوراک کے بڑے ذرات چھوٹے ذرات میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہونٹ غذا کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں، زبان غذا کو الٹ پلٹ کر دانتوں کے نیچے لاتی ہے، زبان خوراک کا ذائقہ چکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زبان صرف جو ہے وہ بولنے کے کام ہی نہیں آتی، بلکہ یہ ہماری غذا کو الٹ پلٹ کر دانتوں کے نیچے لانے میں بھی مدد دیتی ہے، اور اس کے علاوہ خوراک کا جو ہے وہ ہم ذائقہ چکھتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ اپنی زبان کی مدد سے چکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانت جو ہے وہ ہماری خوراک کو چباتے ہیں، پیستے ہیں، کترتے ہیں۔ اس عمل کے دوران منہ سے لعاب دہن سلائیوا تھوک جاری ہوتا ہے۔ یہ خاص قسم کی رطوبت ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ تھوک جو ہے یا سلائیوا جو ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری خوراک کو نرم اور تر بنا دیتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے حلق میں خوراک کے اترنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے حلق، فیرنکس۔ یہ ایک کیف نما عضلاتی آلہ ہے۔ چبائی ہوئی باریک غذا جو ہے وہ حلق میں سے ہوتی ہوئی خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ جب ہمارا منہ جو ہے خوراک کو جو ہے وہ چباتا ہے، پیستا ہے، تو وہ خوراک کہاں جاتی ہے؟ وہ حلق میں اترتی ہے، سب سے پہلے فیرنکس میں اترتی ہے۔ حلق میں اترنے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے؟ یہ خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ پھر گلٹ ہے، گلٹ جو ہے وہ خوراک کی نالی ہے، اسے اردو میں ہم کہیں گے۔ یہ ایک عضلاتی نالی ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی نالی ہوتی ہے جو حلق سے معدہ تک جاتی ہے۔ یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ اس کے عضلاتی دباؤ کی وجہ سے خوراک معدہ کی جانب بڑھتی ہے۔ خوراک کی نالی اور سانس کی نالی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی واقع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے خوراک کے نگلنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اوپر بنا ہوا ایک ڈھکنا جو ہے وہ سانس کی نالی کا منہ بند کر دیتا ہے، اور ہماری خوراک جو ہے وہ اس نالی کے ذریعے ہوتی ہوئی معدہ تک چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی خوراک نگلنے کا عمل جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، یعنی کہ خوراک اس نالی سے گزر کر آگے کی جانب چلی جاتی ہے، تو فوراً وہ ڈھکنا جو ہے وہ سانس کی نالی کا منہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسٹمک کو دیکھیں گے، معدہ کو دیکھیں گے۔
میدا جو ہے اسٹوڈنٹس یہ ایک تھیلے کی قسم کا سب سے زیادہ پھولنے والا عضو ہے۔ میدا ہاضمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں غذا کا عارضی ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے اوپر کے حصے کے درمیان چھاتی کے نیچے زیادہ تر جو ہے وہ بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔ میدا 12 سے 15 انچ لمبا ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 2.5 کلو غذا سما سکتی ہے۔ اس میں کتنی غذا سما سکتی ہے؟ اس میں 2.5 کلو غذا سما سکتی ہے۔ میدے کے اوپر والے حصے کو جہاں خوراک کی نالی ملتی ہے اسے کارڈیک اینڈ کہتے ہیں، اور نیچے والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ کارڈیک والے حصہ سے غذا میدے میں داخل ہوتی ہے اور تقریباً 3 گھنٹے میدے میں رہتی ہے۔ میدا کا حجم انسان کی عمر اور قد و قامت کے مطابق ہوتا ہے۔ میدے کی تقریباً 3 تہیں ہوتی ہیں۔ میدے کی جو ہے وہ 3 تہیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اوپر والی ایک تہہ ہوتی ہے جو کہ پتلی سی جھلی پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے پیریٹونیم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹمک کی ایک درمیان والی تہہ ہوتی ہے جو کہ غیر ارادی عضلات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے میدے کی ایک جو ہے وہ اندرونی تہہ ہوتی ہے جو کہ خاردار ہوتی ہے، جس کی شکل شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح سے ہوتی ہے۔ اس تہہ کو خاردار ابھار کو جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے یا کیا کہتے ہیں؟ اس کو میوکس ممبرین کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار غدود ہوتے ہیں۔ یہ غذا میدا میں داخل ہونے پر ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں جسے رطوبت میدی یعنی کہ گیسٹرک جوس بھی کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے اسمال انٹسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنت۔ اسٹوڈنٹس یہ آنت جو ہے وہ میدا کے نچلے سوراخ پائلورک اینڈ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آنت در حقیقت بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2.4 میٹر ہوتی ہے، لیکن یہ آنت جو ہے وہ چھوٹی آنت کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنت جو ہے وہ قطر میں کم اور تنگ ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کے ابتدائی حصے کو جو ہے وہ 12 انگشتی آنت بھی کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر اور انگریزی حرف سی کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آنت کا آخری حصہ جو ہے وہ ایلیم کہلاتا ہے۔ چھوٹی آنت کے اندرونی استر میوکس جس پر تولیے کے بر کی طرح لاکھوں چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جنہیں ویلائی کہتے ہیں، یہ غذائیت کو جذب کرتے ہیں۔ چھوٹی آنت جو ہے اس کا جو ایک اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے آخری حصے میں ویلائی یعنی کہ تولیے کے بر کی مانند جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ابھار سے ہوتے ہیں جو کہ تمام قسم کی غذائیت کو جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لارج انٹسٹائن ہے، بڑی آنت ہے۔ بڑی آنت 1.80 میٹر لمبی عضلاتی نالی ہے۔ اس کی گولائی چھوٹی آنت سے دگنی موٹی ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے جوڑ پر ایک بٹوا سا بنا ہوتا ہے جسے سیکم کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ڈھکنا ہوتا ہے جو خوراک کو واپس جانے سے روکتا ہے۔ بڑی آنت کے 3 حصے ہیں۔ ابتدائی حصے کو سیکم کہتے ہیں، درمیانی حصے کو کولون کہتے ہیں اور آخری حصہ ریکٹم کہلاتا ہے۔ بڑی آنت کے آخری حصہ میں فضلہ ہوتا ہے اور غیر ہضم شدہ غذا کو فضلے کی صورت میں خارج کرتی ہے اور اسے مقعد تک لاتی ہے۔ یعنی کہ بڑی آنت کیا کرتی ہے؟ بڑی آنت غیر ہضم شدہ خوراک کو فضلے کی صورت میں جو ہے وہ مقعد تک لاتی ہے۔ اب ہے جگر۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس لیور ہے۔ لیور کو ہم اردو میں جو ہے وہ جگر کہیں گے۔ جگر جو ہے وہ انسانی جسم کا سب سے بڑا اور ضروری غدود ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے دائیں جانب پسلیوں کے نیچے معدے کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ چپٹا اور نرم ہوتا ہے۔ جگر میں خون کی 2 نالیاں کھلتی ہیں، ایک پورٹل وین اور دوسری جگر کی شریان پورٹل وین
غذائیت سے بھرپور اعضائے انہضام سے لے کر جگر میں لاتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ زائد شکر جگر میں گلائکوجن یا حیوانی نشاستہ کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ جگر کی شریان اور غدود کو آکسیجن سپلائی کرتی ہے۔ جگر کی ورید کثیف خون واپس ورید عظمی ذیلی میں لاتی ہے، اور جب جسم کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے تو جگر گلائکوجن کو جو ہے وہ گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر خون میں شامل ہو کر ضرورت کے مطابق ورزش، فاقہ، سخت کام وغیرہ جب کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب اس کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے انرجی کی یا گلوکوز کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو جگر جو ہے وہ گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جگر کو جو ہے وہ شکر کا گودام بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جگر کے جو ہے وہ فنکشنز کیا کیا ہیں ہمارے جسم میں آپ کو بتاتی چلوں۔ لیور کے جو ہے وہ ہمارے جسم میں کیا کیا کام ہے۔ لیور کا سب سے اہم کام جو ہمارے جسم میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ صفرا کی رطوبت پیدا کرتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر جو ہے وہ یوریا بناتا ہے جو ایک فاسد مادہ ہے اور گردوں کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ گلوکوز کو گلائکوجن حیوانی نشاستہ میں تبدیل کرتا ہے اور ضرورت کے وقت گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ اچھا، جگر کا ہمارے جسم میں ایک اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ یہ جسم کے لیے فولاد اور وٹامن کا ذخیرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر چکنائی کو خاص طور پر جو ہے وہ قابل ہضم بناتا ہے۔ پھر اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ گال بلیڈر ہے، یعنی کہ پتا۔ پتا جگر کے بالکل ساتھ نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ یہ ناشپاتی کی شکل کا کھوکھلا سبز رنگ کا عضو ہوتا ہے جس کی رنگت سبزی مائل ہوتی ہے۔ صفرا کی رطوبت غذا کے ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پھر ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں ایک اور اہم جو ہے وہ آرگن ہوتا ہے وہ ہے پینکریاز، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں اردو میں لبلبا۔ لبلبا جو ہے وہ پتے کی شکل کی مانند تقریباً 7 انچ لمبی حدود ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہلکا زرد ہوتا ہے اور وزن 2.5 اونس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرا جو ہے وہ ڈیوڈینیم اور دوسرا تیری سپلین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ لبلبا جو ہے وہ بہت ہی اہم رطوبت خارج کرتا ہے جس کو لبلبے کی رطوبت یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پینکریاٹک جوس۔ یہ رطوبت لبلبے کی نالی کے ذریعے ڈیوڈینیم میں آتی ہے۔ یہ ایک مکمل رطوبت ہے جو غذا کے تینوں اہم اجزاء یعنی نشاستہ، چکنائی اور پروٹین پر اثر انداز ہوتی ہے۔